اعتکاف بہت بڑی نیکی ہے اور یہ پچھلی امتوں میں بھی یہ عبادت جاری تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مضمون ہے جو 10 دن اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو اعتکاف کرے اسے روزانہ ایک حج کا ثواب عطا کیا سبحان جاتا اللہ، ہے۔ سبحان اب آپ سوچیے کتنی بڑی نیکی ہے۔ اب اس نیکی کو نیکی بنانا کیسے ہے؟ اصل پرابلم کیا ہوتا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن انفرادی عبادت کرنے کی عادت نہیں ہے، مسجد میں دل ہی نہیں لگتا، یہاں نماز کے بعد دعا کے لیے لوگ نہیں بیٹھ رہے اور اب 10 دن کے لیے آ گئے ہیں، اور پھر اس کے بعد پوری دوستوں کی ٹولی لے کر آئے ہیں، پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہیں، موبائل فون بھی ساتھ لائے ہیں، وہ بھی اسمارٹ فون ساتھ لائے ہیں۔ تو اب یہ سب غور کرنا ہوگا کہ ہم آئے کس لیے۔ پہلے یہ سمجھ لیں یہ اللہ کا گھر ہے، اور اعتکاف میں اعتکاف کے لغوی معنی ہی کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا ہے۔ دھرنا جس کو کہتے ہیں نا، یہ کمال کا دھرنا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دی ہیں، میں نے مغفرت لے کر جانا ہے۔ اور اعتکاف کا بیسک مقصد ہے لیلۃ القدر کو پانا۔ سبحان اللہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ معتکف کہ وہ 10 دن اعتکاف میں ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی رات جو طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے وہ ملنی ہے اور اللہ کے گھر میں ملنی ہے۔ تو آپ تو سب سے کٹ کر اب اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو کٹیں بھی تو صحیح نا، اندر بھی بیٹھ کر سب سے جڑے ہیں، بلکہ سب سے نہیں پاکستان کے باہر بھی جڑے ہیں، انٹرنیٹ سے بھی جڑے ہیں، ملکی اور بیرون ملک کے حالات سے بھی جڑے ہوئے ہیں، تو پھر کیا عبادت ہوگی؟ بلکہ اب تو اعتکاف میں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اب تو وہ فوڈ پانڈا وغیرہ اور اس طرح کی جو سروسز ہیں تو باہر سے چیزیں منگوا رہے ہیں، دوستوں سے منگوا رہے ہیں، کھانا پینا آ رہا ہے، اچھا آج کیا منگوانا ہے، تو پھر وہ اعتکاف تو بڑا ہی پکنک بنی ہوئی ہے۔ اچھا یہ یہاں بھی ہے اور یہ حرمین طیبین کے اعتکاف میں بھی میں نے مناظر دیکھے۔ تو برائے کرم ایک بات یاد رکھیے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو مسجد میں ہنستا ہے قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ ہم تو قبر روشن کرنے اعتکاف میں جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ بالکل اسی طرح مسجد میں فضول باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو ہم پتہ چلا نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہیں اور قبر میں اندھیرا بھی لا رہے ہیں۔ تو فضول بات سے بھی بچنا ہے اور ہنسنے سے بھی بچنا ہے، اپنے وقت کو استعمال کرنا ہے۔ آپ تو ٹارگٹ لے کے جائیں نا کہ آپ نے 10 دن میں کم از کم ایک بار قرآن پاک پورا پڑھ لینا ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ اگر اعتکاف دنیا بھر میں ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی نماز درست کرائیں گے، آپ کو وضو سکھائیں گے، آپ کو جناب نماز کے پریکٹیکل کروائیں گے۔ اچھا وہ نہیں ہے دعوت اسلامی والے تو آپ اپنے خود ٹارگٹس لے کے جائیں نا، کہ آپ اپنے ساتھ کچھ ایسی کتابیں لے جائیں کہ میں نے بہت ساری چیزیں نہیں پڑھی ہیں، تفسیر قرآن ساتھ لے جائیں، نماز کے احکام کتاب جس میں جناب نماز کے پورے احکام موجود ہیں۔ تو بہت ساری ایسی پینڈنگز ہیں ہماری زندگی میں جو نہیں سیکھی، اس 10 دن کو ٹارگٹ لے جائیں۔ میرا مشورہ ہے یا تو موبائل لے نہ جائیں یا کم از کم اسمارٹ فون تو نہ لے جائیں، ٹچ بٹن والا کو موبائل ہو جس سے ضروری فون آ سکے، آپ کو بات کرنی ہو تو کر لیں، اس کو بھی زیادہ تر بند رکھیں۔ اور ایک اور مشورہ یہ ہے کہ پاسبل ہو تو دوستوں کے ساتھ اعتکاف نہ کریں، اپنی گیدرنگ کے ساتھ اگر آپ نے اعتکاف کیا نا تو پھر وہ ہنسی مذاق اور ان چیزوں سے آپ نہیں بچ سکیں گے۔ کسی اجنبی جگہ پر چلے جائیں، میں دعوت دیتا ہوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آ جائیں، مزہ نہ آئے تو پیسے واپس، آپ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے۔ دعوت اسلامی کے اعتکاف کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد معتکفین کو روتے دیکھا، ایک دوسرے کے گلے مل کر، یعنی وہ گھر نہیں جانے کو جی چاہ رہا، وہ 10 دن ایسے اٹیچ ہو گئے مسجد سے۔ اور کچھ جگہوں پر ایسا بھی ہوا کہ جو نارمل اعتکاف ہوتے ہیں اس میں روکنا پڑتا ہے کہ بھئی ابھی چاند کی پکی خبر نہیں آئی ہے، وہ بیگ پکڑ کے جو ہے نا تیار بیٹھے کہ کب بھاگنے کو ملے، یعنی ایسا فیل تو نہ کروائے نا کہ ہم مسجد میں تھک گئے ہیں یا مسجد سے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں مہمان بنے تو ریلیکس رہیں، سبحان اللہ۔ اور پھر رمضان جانے کا کچھ غم بھی ہو، رمضان کی محبت بھی نظر آئے، تو ایسی بہت ساری چاشنی، ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تربیتی اعتکاف میں ملیں گی۔ اعتکاف ضرور کریں، ہو سکے تو بار بار کریں، مگر اس کو پراپر طریقے سے کریں اور گناہوں سے بچ کر کریں۔